بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک عادت ہوتی ہے، آداب معاشرت میں پڑھا کہ حقہ اور تمباکو، پیاز، لہسن کھا کر نہیں آنا چاہیے مسجد کے اندر۔ سگریٹ، تمباکو، حقہ، اور کل یا شاید آج پڑھا، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال 2-3 دن میں یہ پڑھا۔ ہمارے دوست ہمیں لکھتے ہیں کہ نسوار کی عادت ہے یا سگریٹ کی عادت ہے۔ جو بھی اپنے کو اللہ والا جس کو بنانا ہے تو وہ جس پر اعتماد کرے گا اس سے پوچھے گا تاکہ ہر عادت جائے۔ تو حضرت والا کی کچھ نصیحتیں ہیں، وہ بہت عرصے سے ہم یہی دیتے ہیں۔ آج ایک دوست کو دینا تھا تو میں نے کہا ایک نظر میں بھی دیکھ لوں، تو جو پہلا نمبر پڑھا نا اس سے دل لرز گیا۔ میں نے کہا یہ تو پڑھ کے سنانا چاہیے، اور انشاءاللہ جمعرات میں بھی سناؤں گا، انشاءاللہ اتوار میں بھی سناؤں گا۔ تو اب کے جتنے لوگوں کو پرچے دیے ہیں، میرے خیال میں الحمدللہ 80% نے چھوڑ دیا الحمدللہ، جہاں تک مجھے پتا ہے۔ بعد میں بتایا نہ بتایا وہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے۔ اب سنیے آپ، ایک بزرگ حقہ پیتے تھے، اللہ میرے دل میں بھی اتار دے، اس کو اگر موقع ہوگا تو آخر میں پھر پڑھوں گا۔ ایک بزرگ حقہ پیتے تھے، خواب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی مگر چہرے کی زیارت نہ ہوئی۔ تڑپ کر خواب میں وجہ پوچھی، تڑپ اٹھے اور وجہ پوچھی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم حقہ پیتے ہو، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، اس وجہ سے چہرے کی زیارت سے محروم ہو۔ اب دیکھیں، بتا چکا ہوں بار بار، ابھی بھی آپ نے سن لیا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم، اور برے ڈراؤنے خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اگر یہ برے خواب آ جائیں، شیخ کو مت بتاؤ، کسی کو مت بتاؤ، حدیث پاک پہ عمل کر لیں کہ تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کے سو جائیں۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ کافی شریف کا دھیان رکھنا ہے، تھو اس طرف نہ کر لیں، ادب ہے، کسی کو نہ بتائیں۔ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے خواب کے بارے میں، ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، مفہوم عرض کرتا ہوں، لیکن مبشرات قیامت تک رہیں گی۔ عرض کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبشرات کیا؟ فرمایا اچھے خواب کوئی خود دیکھے یا کوئی اس کے لیے دیکھے، یہ خوشخبری ہے اس کے لیے، لیکن آپ کو علماء، مفتی صاحبان، بزرگان دین، اللہ والے، ان کا غلام، کوئی اور ان کا خادم یہ بتائے گا کہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ ایک بزرگ نے طواف کیا، پھر مجھ سے فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو، تمہاری اللہ واللہ سب ختم، تو کیا کروں؟ حضرت کا مزاج سمجھانے کا بڑا عجیب تھا، فرمایا آپ صدقہ کر دیں، اب یہ ٹھنڈے ہو گئے کہ ہم بات بری ہو گئی، فرمایا لیکن یہی بزرگ آ کر آپ کو کہیں گے 50,000 صدقہ کر کے کرو، پھر کیا کرو گے؟ وہ خود ہنسنے لگے گا۔ حضرت بات سمجھ میں آ گئی۔ تو خواب مبشرات ہیں، اور اللہ والے اس خواب میں کوئی نصیحت ہو سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک اللہ والے تھے، اللہ والے ایسے نہیں صرف بیان والے نہیں، اللہ والے تھے، تو حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سے یہ کئی بار یہ واقعہ سنا۔ حضرت فرماتے ہیں جس سے سنو بتا بھی دیا کرو، یہ امانت ہے، یہ چاہے لوگ ہنستے رہیں کہ یہ شیخ کا نام لیتا ہے، کبھی اس کا نام لیتا ہے، ہمارے پاس کوئی مال ہے ہی نہیں۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں، ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ والے کی غلامی اور خدمت کا کس سے حق ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ہے، یا پھر حضرت کے ذریعے جو پتہ چلا تو میں الحمدللہ نام لیتا ہوں۔ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے اور بہت اطاعت اور سنت پر عمل، لیکن ایک سادگی میں بات کرتے تھے کہ الحمدللہ میری محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی محبت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیونکہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، توبہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو غفلت کی نیند سے اٹھا دیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیتے ہیں، کہ خواب دکھلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ٹمٹم بگی 12 گھوڑے لگے ہوئے ہیں، اور پیچھے خوبصورت شاندار بگی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں موجود ہیں اور یہ بزرگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بگی جو ہے وہ اوپر جا رہی تھی چڑھائی پر. جب نیچے آئی تو چلانے والے نے چیخیں مارنا شروع کر دیا کہ بگی اب میرے کنٹرول میں نہیں رہی, جلدی حفاظت کا فکر کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ نہ لگ جائے. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی پتھر ملے, کیا کروں, کیسے جمپ لگاؤں. تو اچانک 4 آوازیں آئیں, دھم 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 دھم. بگی رک گئی. دیکھا کہ ہر پہیے کے آگے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا نیچے. خلفائے راشدین نیچے آ گئے, اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. بیدار ہوئے, سب مریدوں کو جمع کیا, فرمایا اس بات کو آگے بھی پھیلاؤ. بہت روئے, اللہ سے معافیاں مانگی. کہ میں آج توبہ کا اعلان کرتا ہوں, میرا یہ جملہ غلط تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی محبت کس کو ہو سکتی ہے. ارے میں تو خواب میں بھی پتھر ڈھونڈ رہا تھا اور صحابہ نے اپنی جان دے دی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. ایک قسم کا جان دینا ہی ہوا. تو اس سے ہدایت ملی نہیں ملی, ایسے اللہ والے بتاتے ہیں. اور خواب صرف شیخ کو بتانا چاہیے, کسی کو نہیں بتانا چاہیے. شیخ اگر کہے تو ان کو بتاؤ, ان کو بتاؤ, اور بات ہے. ہمارے کل ایک طالب علم ہے, بہت نیک ہے, انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک طالب علم ہے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور جو ہے ان کو کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو کیا آپ عالم سے ریزائن کر دیں؟ بھائی مبارک ہے آپ کو, آپ کی سنت پر عمل مجھے پتا ہے اور بڑھاؤ, یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہم گناہ کریں گے؟ یہ خوشخبری. روز اگر حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ روز اگر خواب میں کوئی دیکھے میں جنت میں ہوں اور بیداری میں گناہ کر رہا ہے, کچھ نہیں ہوگا. روز دیکھے کہ دوزخ میں جل رہا ہوں, بیداری میں الحمدللہ اتباع ہے, کچھ نہیں ہوتا. اتباع بیداری کی چاہیے. جس سے 4 خواب دیکھ لیے, کسی نے مائک پر بتا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اے صحابہ آج کسی نے خواب دیکھا؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا. تو آؤ خواب سناؤ. ایسی طرح اللہ والے بزرگان دین کرتے ہیں, جن کو سمجھ نہیں, ارے صاحب اپنی تعریف کرانے کے لیے, یہ کرنے کے لیے, پیسہ نکالنے کے لیے. اس بدھو کو کیا معلوم کہ سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ جو ان کے لیے خوشخبری کے خواب ہوتے ہیں اس کے بعد اور رو پڑتے ہیں. تب اس بزرگ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بھی, چہرہ مبارک نظر نہیں آیا, تو تڑپ اٹھے اور وجہ پوچھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم حقہ پیتے ہو, تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے, اس وجہ سے چہرے کی زیارت سے محروم ہو. اب اس پہ عمل کر کے کسی نے سگریٹ چھوڑ دی تو کیا جرم کیا گیا؟ ویسے بھی فالتو چیز ہے. بدبو کا مسئلہ بھی حل ہو گیا نا. مسواک منہ کی پاکی رب کی رضا ہے, حدیث پاک بتائی ہے. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا مسواک فرماتے تھے کہ فرشتوں سے بات چیت کرنی ہوتی تھی, فرشتوں سے بات چیت کرنی ہوتی تھی. بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور سگریٹ کی وجہ سے منہ میں بدبو رہتی ہے چاہے کتنا مسواک کریں. ایک موقع پر یہ ہم نے یہاں نہیں لکھا, ایک موقع پر حضرت نے فرمایا جو سگریٹیں پیتے ہیں, نسوار کھاتے ہیں, بدبو والے گٹکے وغیرہ کھاتے ہیں, تو آخر بیوی کے پاس قریب جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اس کو کتنی اذیت ہوگی بدبو سے, کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے. اگر میں کسی گاڑی میں بیٹھ جاؤں, کوئی ضد کرے اور وہ سگریٹ پینے والا ہے, چاہے اے سی بھی کھلا ہو, میں سانس نہیں لے سکتا, یہ بہت اذیت ہوتی ہے مجھے. اسی طرح اگر کوئی سگریٹ پینے والا آ گیا, جیسے ابھی ٹھنڈک ہے, کمرہ بند ہے, پورا کمرہ جو ہے بدبو سے بھر جاتا ہے, پورا کمرہ. تو میں تو انسان ہوں, میری بات کیا ہے, میں تو ناک پر ہاتھ رکھ لوں, چلو ایک مثال ہے, میری کیا ویلیو ہے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. پیسے جو ضائع ہو رہے ہیں وہ اسراف, وہ الگ معاملہ ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں. کتنے لوگوں نے سگریٹ کی میں نے وجہ پوچھی, کا ٹینشن زیادہ ہے, جو کام کرتا ہوں پیسے غم زیادہ ہے, سگریٹ پیتا ہوں. کتنے عرصے سے پی رہے ہو؟ 5 سال سے. کتنا پی رہے ہو؟ 2-3 پیکٹ روز. تو آپ کی مشکلات حل ہوئی؟ نہیں, آپ آؤ تقویٰ کی طرف, میں تقویٰ کی طرف آؤں, پوچھو یہ غم دکھ کیسے دور ہوگا؟ یہ سگریٹ پینے سے غم دکھ ہوگا. گول گول دائرے بنا رہے ہیں ایئرپورٹ پر, سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں, کان سے بھی دھواں نکل رہا ہے, ناک سے بھی دھواں نکل رہا ہے, منہ سے بھی پھو پھو کر کے گول گول دائرے بن رہے ہیں. تو کیا ہوا اس میں, تم اڑو گے کیا؟ حضرت والا کا شعر کتنا ہے, کہتا ہے جو اڑے گی ہوا سے خاک مدینہ, جو اڑے گی ہوا سے, جو اڑے گی ہوا سے خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, چھپ جاؤں گا ایسے غباروں میں. یہ ہے نا مزہ. سنیے, اللہ والے اسباب گناہ, شبہ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور مکروہ محبوب کی ضد ہے. یہ ایک ابھی بات آئے گی, اس کا جواب میرے دوست سن رہے ہیں رحیم یار خان میں یا صادق آباد میں. یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا, یہ تو سگریٹ کی وجہ سے ہے, لیکن جملہ ذہن میں رکھنا کہ اولیاء اللہ
اسباب گناہ، شبہ گناہ کہ میں جا رہا ہوں وہاں پر گناہ تو نہیں ہوگا، اور مکروہ، المکروہ و ضد المحبوب، مکروہ محبوب کی ضد ہے، اس پر میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. وہ چمڑا ہوتا ہے تھوڑا اس طرح کر لیں. یہ نفس کا دھوکہ اور چالاکی ہے، بیوقوف بنانا ہے، بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام کر لو تو اس گناہ سے بچ جاؤ گے. جس کام میں انسان کمزور بننا شروع ہوتا ہے، یہ بھی میرے دوست کا جواب ہے جو مجھے دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی، لیکن ابھی سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے، چالاکی ہے، بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام کر لو تو اس گناہ سے تم بچ جاؤ گے اور بھی بچ جاؤ گے، اور بھی بچ جائیں گے. جس کام میں انسان کمزور بننا شروع ہوتا ہے نفس وہیں پر حملہ کرتا ہے. یہ ایسا ہے کہ پخانہ کرنے کے بعد پیشاب سے استنجا کرنا، اس سے نجاست اور پھیل جائے گی اور انسان اور گناہ میں داخل ہوگا، آہستہ آہستہ گٹر میں گر جائے گا. نمبر آدھے گنتے رہے. عجیب و غریب بات سننا، سگریٹ کی اجازت دینا ایسا ہی کسی نے حضرت سے اجازت مانگی تھی، یہ وہاں سے تربیت عاشقہ نے خدا سے لیا ہے کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں جلدی یہ چھوڑ دوں گا. سگریٹ کی اجازت دینا ایسا ہے کہ نفس کو ڈھیل دے دی. اب نفس جب دیکھے گا کہ آپ کو اللہ تعالی نے طاقت نہیں دی گناہ چھوڑنے کی، جو آپ کہہ رہے ہیں گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں، اگر نفس ڈرائے تو جواب دیجیے، اے نفس تو میری فکر چھوڑ، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کر لوں گا اور ربا کا مقرب بن جاؤں گا، لیکن سگریٹ میں نہیں گھسوں گا. یعنی لکھا ہوا ایک بات اور حضرت نے فرمائی کہ تمہیں سگریٹ کا میں مطلب بتاتا ہوں، تم خود چھوڑ دو گے. سگ کا مطلب فارسی میں سگ کا مطلب کتا اور ریٹ کا مطلب چوہا، تو کیا کتا اور چوہا کا مرکب ہے سگریٹ. حضرت نے ہنسانے کے لیے اور اس معنی بھی سکھانے کے لیے تو فرمایا کہ آپ سوچیں کہ سگریٹ پینا بہرحال برا ہے اور نہ پینا اچھا، تو آپ بیوقوف بن کر نیک کام چھوڑنا چاہتے ہیں. جہاں نفس کو آزاد کیا وہ نفس نے برباد کیا. اس میں وہ جوابات آ رہے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، میں چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. وہ پھر آگے جواب آئے گا، المتقی من یتقی شبہات، نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں، بڑی رسوائیاں ہیں. اور محبت تو کہتے ہیں سبھی، مگر شدت نہیں، محبت نہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. یہ کیا اللہ کی محبت ہے کہ وہ ناراض ہو گیا، وہ ناراض ہو گیا، وہ ناراض ہو گیا. ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. فرمایا کہ دوزخ کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرے گا، اللہ کے نور سے بھرے گا. نفس بھی دوزخ گناہ کے تقاضے پر عمل سے نہیں بھرے گا، نیکیوں سے بھرے گا. اب کوئی مجھے مسئلہ نہ بتائے کہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایک بری عادت ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. اور چھپ کر پینا، سب سے پہلے حضرت کی نصیحت کہ چھپ کر پیتا ہے نا آدمی، اچھی چیزیں تو آؤ مسجد میں نعوذ باللہ پیو، خانقاہ میں پیو نعوذ باللہ، آؤ احرام کے اندر نعوذ باللہ پیو، سڑک پر جہاں سے اہل علم گزر رہے ہیں، امام صاحب گزر رہے ہیں، اللہ والا گزر رہا ہے، ان کا غلام گزر رہا ہے، چھپ کر کیوں پیتے ہو؟ چھپ کر پینا ہی دلیل ہے کہ یہ غلط ہے. باقی مسئلے مسائل پوچھتے رہو، باقی چھپ کر پینا کیا دلیل ہے؟ لائق بیٹا کبھی باپ کے سامنے سگریٹ پیے گا؟ ایک ہمارے بابا سے آج بھی، اب تو بابا بہت بوڑھے ہو گئے، آج بھی بابا سے لوگ فکر رکھتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پیتے تھے، بابا کے سامنے نہیں پیتے تھے. اللہ نے دل میں ڈالا ایسا، اپنے باپ کی نہیں مانتے تھے، بابا کی مانتے تھے. چنانچہ بابا حیدرآباد جا رہے ہیں، میپور خاص جا رہے ہیں، ان کو یہاں بلا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں. ایسا بابا کا مزاج ماشاءاللہ. ایک آدمی بابا یہ سمجھیں کہ بابا سے 15-20 سال چھوٹا ہوگا. بابا حیدرآباد میں تھے تو وہ گلی میں رشتہ دار رہتے تھے. ادھر دیکھنا پھر آپ کل بھی آپ نے ادھر ادھر دیکھا تھا، اب پھر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، اور پرانے آدمی ہو آپ پھر نہ کہنا کہ ڈانٹ پڑ گئی. یا تو ہاتھی والے سے دوستی مت کرو، جب دوستی کی دل بڑا رکھو، حضرت فرماتے ہاتھی پر بیٹھ کر آئے گا. یا شیخ سے تعلق مت کرو، یا شیخ تمہارے اوپر مکھن کا پلستر لگاتا رہے کہ ناراض ہو جائے گا، چھوڑ دے گا، ایک آدمی کم ہو جائے گا. فرمایا یہ خائن ہے، یہ اس کو برباد کر رہا ہے. تو بابا کو اس نے دیکھا، غور سے سننا ذرا، بابا کو دیکھا، ہاتھ جلدی پیچھے کر دیا اور جلتی ہوئی سگریٹ کو اپنے ہاتھ سے بجھا کر پھینک دیا، جلتی ہوئی سگریٹ کو. اور ایک شخص نے، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، ایک شخص نے اپنے منہ میں ہی سگریٹ ڈب لیا، اتنا گرم گرم آگ جیسا ٹکڑا.
ایک اللہ نے بابا کا ایسے بس قدرت کی بات ہوتی ہے سب. تو یہ چھپایا کیوں اس شخص نے؟ بابا کی عمر اگر اس وقت 70 سال تھی تو 50 سے اوپر تو یہ تھا. اس نے کیوں ہاتھ میں مجھے دکھایا اپنا ہاتھ؟ میں بھی بابا کے ساتھ تھا, میں نے تو دیکھ لیا تھا ان کو سگریٹ پیتے ہوئے. بعد میں مجھے دکھایا, میں نے سمجھا, اس نے پیچھے پھینک دیا. اس کو یہ ڈر ہوا کہ بابا جلتی ہوئی سگریٹ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اس نے پیا ہے. شیخ کو خط لکھو میں چھپ کے سگریٹ پیتا ہوں. نہیں, اچھا چلو سب کو چھوڑ دو, آپ اللہ والا, امام صاحب, مدرسے کا استاد, جو بھی سب بھول جاؤ. اپنے بیٹے اور بیٹی معصوم کے سامنے سگریٹ دیں گے؟ کیوں؟ آپ تو بڑی تعویلیں پیش کر رہے تھے اس کی. سب گڑبڑ گھوٹالہ ہے یہ. سگریٹ سے سکون ملے گا, نعوذ باللہ. اللہ فرما رہے ہیں ہماری اطاعت اور ہمارے نام سے سکون ملے گا, اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں سگریٹ سے سکون ملے گا. اب تک کتنے کو ملا ہے سکون؟ فرمایا کہ آپ ہو کیا مزہ پایا. دیکھو, آپ جو اولیاء اللہ لگتے ہیں, جو آپ کو اولیاء اللہ لگتے ہیں, ان کو تصور میں لائیں کہ وہ سگریٹ پیئیں گے تو کیسا لگے گا. ہاں, مسجد میں تو نہیں, کسی گھر میں بیان ہو رہا ہے کہ 1 منٹ چھوٹا مار کر سگریٹ کو ایسے کر کے, ہاں پھر یہ کہ تو تقویٰ جو ہے وہ تو فرض ہے, کہ 1 منٹ پھر چھوٹ یا حکا گڑگڑا رہے ہیں بار بار. بھائی حضرت والا فرماتے تھے تھانہ بھون کی خانقاہ میں 3 اللہ والے بیٹھتے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمد فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ پانی کا حکا پیتے تھے, یعنی کہ وہ نہیں تمباکو والا نہیں, ایسے ہی وہ پانی والا پیتے تھے. کوئی نیا آیا تو فرماتے تھے دیکھو بھائی, اگر اللہ کی محبت سیکھنی ہے تو وہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں, وہاں چلے جاؤ. اگر مسئلہ پوچھنا ہے مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ, حکا پینا ہے یاروں کے پاس آ جاؤ. کیسے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ, ایک ہی خانقاہ میں 3. تو اب سنیے کیا حضرت کو تو کیا اللہ نے نوازا تھا, مثالوں کے بادشاہ. آپ کو جو اولیاء اللہ لگتے ہیں ان کو تصور میں لائیں کہ وہ سگریٹ پیئیں گے تو کیسا لگے گا. تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے وردی صالحین عطا کی ہے اس میں آپ کیسے لگو گے؟ بتاؤ کیسے لگو گے؟ آپ جواب دیں گے کہ میں اکیلے میں پیوں گا. یہی ہے نا, میں اکیلے میں پیوں گا کہ مجھے دیکھے نہیں. واہ صاحب, یہ حضرت کا جملہ ہے کیا رہا. واہ صاحب, چوری چھپے کام کرنا دلیل ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. میں نے تو جلدی میں بول دیا, یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے آگے. فرمایا کہ سگریٹ کی یہ رقم برباد کرنے سے بہتر ہے کہ یہ رقم نیک کام میں لگائیں. اس پر ایک لطیفہ بھی ہے. ایک آدمی سگریٹ میں سگریٹ پی رہا تھا, تو ایک نیا آدمی آیا کہ میں آپ کو 2 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں, آپ جو ہے وہ انجن بنے ہوئے ہیں, سگریٹ پر سگریٹ آپ کتنے دن میں پیکٹ پیتے ہیں؟ کا 5. کا کتنے برس سے پی رہے ہیں؟ 30 برس سے. اس نے نکالا موبائل, کیلکولیٹر میں ٹھک ٹھک کر کے کہا کہ اتنی رقم آپ کی برباد ہوئی, اگر آپ یہ سگریٹ نہ پیتے تو یہ بلڈنگ آج آپ کی ہوتی. تو کہا یہ بلڈنگ آپ کے سسر کی ہے؟ کہا نہیں, کہا میری ہے. سب بھاگ گیا بیچارہ وہاں سے. آپ کیا جواب دے پاگل ہوں, کہتے میری ہے. اب سنیے ایک واقعہ سنا تو پھر حضرت کی بات سناتا ہوں. مسجد اشرف جو ہماری مسجد ہے, مسجد اشرف جو ہمارے مدرسے کے سامنے ہے, یہاں حضرت کے غلام کا, حضرت کے بنگی کا بیان ہوتا تھا جمعرات کا. ایک صاحب بیان کے درمیان ایک صاحب کو لائے, مجھے نہیں پتا تھا, وہ اس کونے میں بیٹھ گئے وہاں, جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی, ننگا سر, داڑھی شرعی اور مونچھیں بڑی بڑی, اور ٹخنا جو ہے وہ چھپا ہوا. جب وہ آئے تھے تو ظاہری بات ہے آدمی دیکھتا رہتا ہے, کسی کا عیب دیکھنا تو جائز نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے شیخ کی نظر پڑتی ہے وہ الگ بات ہے. تو جب بیان ختم ہوا تو انہوں نے آ کر ملایا کہ میرا دوست ہے. میں نے حضرت کی کتابیں دی اور حضرت کی CD نمبر 7 دی ان کو, نئے آدمی کو, جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی, مونچھیں بڑی بڑی, سر ننگا, داڑھی شرعی. تو وہ چلے گئے صاحب. وہ دوسرے تیسرے دن میرے دوست آئے جنہوں نے ان سے ملاقات کرائی تھی. کیا شیخ اس کا نام ہم لوگوں نے رکھا تھا انجن. انجن. میں نے کہا کیوں؟ کہ صرف دن میں 1 یا 2 مرتبہ یہ ماچس استعمال کرتا تھا, باقی سگریٹ سے سگریٹ. اور جب میں نے اس کو آنے کے لیے کہا کہ میں مونچھیں نہیں کٹواؤں گا, ٹخنا نہیں کھولوں گا, چست لباس نہیں چھوڑوں گا, ٹوپی بھی نہیں لگاؤں گا, تو انہوں نے کہا کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولا کے عاشق تھے اور عشق تقسیم کرتے تھے. جب وہ عشق اور محبت آتی ہے تو آدمی خود ہی محبوب کو خوش کرتا ہے. وہاں یہ سختیاں اور یہ وہاں نہیں ہے. یہ وہ صرف اطلاع کرتے ہیں, جو عاشق ہوتا ہے فوراً مونچھیں صاف کر دیتا ہے یا کنارہ کھول دیتا ہے,
کہ میں شفاعت سے محروم نہ ہوں، نعوذ باللہ ابھی موت آ گئی تو؟ میں نے کہا اچھا پھر یہ کہ یہ رات کو گھر گیا یہاں سے اور جا کر اس نے کھانا کھایا، سوتا بھی جینس پینٹ میں تھا، اور جا کر اس نے کمپیوٹر پر CD نمبر 7 لگائی، اور CD نمبر 7 لگانے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور سگریٹ، یہ لے بیان سن رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔ آپ بتاؤ CD نمبر 7 میں جن کو پتا ہے کتنے گھنٹوں کے کتنے بیانات ہیں، شارٹ کلپ کتنے ہیں، اشعار کتنے ہیں، اور کیا کیا حضرت کی نصیحتیں کتنی ہیں، اس میں کتابیں کتنی ہیں، اتنے کے درمیان اس نے شارٹ کلپ پر انگلی کا وہ کمپیوٹر کا بٹن دبا دیا، سگریٹ پی رہا ہے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ نالائق، سگریٹ پیتے ہو، بیوقوف۔ تو جناب میرے دوست نے بھی بتایا، اس نے بھی بتایا، آج وہ کبھی کبھی آتے ہیں، جب آپ دیکھیں گے اب اپنے CNG پمپ پر حضرت کی کتابیں تقسیم کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہیں بڑا مولوی صاحب آ گیا جناب، جینس پینٹ وغیرہ تو دوسرے دن ہی غائب ہو گئی تھی، مونچھیں ختم ہو گئی، کہا میں ٹوپی کبھی نہیں پہنوں گا، ٹوپی لگ کر آتا ہے، اب تو شلوار قمیض کے علاوہ کچھ پہنتا ہی نہیں ہے، ٹخنا کھلا ہوا، آپ کہیں گے بڑا مولوی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ظالم، بیوقوف، تم سگریٹ پیتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہ صرف سگریٹ ہی پی رہا ہے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ، سنو ذرا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ بچے کی پرورش گندا خون گندے پانی سے کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ فرمایا نال کے ذریعے ہوتی ہے، ناف کے ساتھ نال ہوتی ہے، بچے کے پیدائش پر اس کو ہٹا دیتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جگہ کیوں بنائی ناف میں؟ اللہ تعالیٰ یہی پرورش منہ سے کر سکتے تھے نا، گندا پانی گندا خون سے پرورش کر سکتے تھے، اللہ نے نال کیوں لگائی ہے؟ چرس پینے والوں، ہیروئن پینے والوں، شیشہ پینے والوں، چرس اور بھنگ پینے والوں، تم سگریٹ پینے والوں، نسوار کھانے والوں، کیوں اللہ نے یہاں پر الگ ایک راستہ بنایا؟ فرمایا میرے رب نے میرے دل میں ڈالا، میرے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرا بندہ کبھی درود شریف پڑھے گا، کبھی کلمہ پڑھے گا، کبھی تلاوت کرے گا، کبھی ذکر کرے گا، کبھی نماز میں قرآن پاک اور سورتیں پڑھے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھے گا، کبھی حسب لبیک اللہم لبیک کہے گا، صلاۃ و سلام پیش کرے گا۔ فرمایا بیوقوف، اللہ تعالیٰ نے زبان کو پاک کرنے کی وجہ سے ایک نئی جگہ بنائی، تم اپنے ہاتھ سے اس کو ناپاک کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، زبان کے 20 گناہ، غیبت کرتے ہو، چغلیاں کھاتے ہو، بہتان لگاتے ہو، کسی کو طنز کے جملے کہہ کے اس کا دل توڑتے ہو، 20 گناہ۔ شیخ العرب والعجم حضرت کی کتاب اصلاح اخلاق میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے 20 گناہ فرمائے زبان کے، جب مجھے معلوم ہی نہیں تو خاک اصلاح کراؤں گا۔ کیسے انداز سے حضرت نے سمجھایا کہ اللہ نے تیرے زبان کو پاک کرنے کی فکر فرمائی اللہ نے، اور تو اپنے زبان کو ناپاک کر رہا ہے، گالیاں دے کر، غیبتیں کر کے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ اشد ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس میں چٹنی نعوذ باللہ زیادہ ہے تو چھوڑا نہیں جاتا یہ گناہ، اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے۔ جناب اس نے وہ کلپ ختم ہوا، موبائل وہ لیپ ٹاپ پر اس کو بند کیا، سگریٹ کے 2 یا 3 ڈنڈے تھے، سب کو توڑتا گیا، روتا گیا، معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ ایسا آدمی کا سگریٹ چھوڑنا آسان ہے؟ ارادہ شرط چھوڑنا آسان ہے، ہیروئن چھوڑنا آسان ہے، ارادہ ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں جا مراد آباد تک، اللہ تجھے ہمیں اللہ تعالیٰ مراد آباد تک پہنچا دیں گے۔ ارادہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کل سے جماعت سے پڑھوں گا، پڑھی تو نہیں، پھر کل کتنا بیان ہوا تھا فجر پر، اس کو لکھ لو، کل انشاءاللہ کتاب بھی پڑھنی ہے نماز کے بارے میں۔ رات تک کئی میسج آئے کہ یہ مرض ہمارے اندر ہے کہ ہم جو ہے وہ 4 وقت پڑھتے ہیں، فجر کی نہیں پڑھتے، کل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پڑھ کے رپورٹ بھی کی، اور کچھ لوگوں نے کہا غلطی ہو گئی۔ بھائی تم نے رات تو وعدہ کیا تھا، تم نے فون تو کیا تھا رات کو کہ آج کے بعد میں جان دے دوں گا، کل سے میں اور میرے گھر والے نماز پڑھیں گے، ابھی کہہ رہے ہو میں نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ ارادہ کہاں ہوا؟ یہ ہوئے جذبات سے۔ پیارے شیخ نے فرمایا اللہ نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ ارادے سے ملتے ہیں۔ ارادہ کون سا ارادہ؟ جو آپ نے ہم نے سب کل ارادہ کیا تھا کہ جان دے دیں گے، آج کے بعد نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ کیا شعر پڑھا تھا؟ جان دے دی میں نے اس کے نام، ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ اور حضرت کے الفاظ مبارک عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف کے ساتھ ناد لگی ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بچے کی پرورش جو گندا خون اور گندے پانی سے ہوتی ہے وہ نال کے ذریعے کرائی گئی۔ کیوں؟ منہ سے کیوں نہیں کرائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے منہ کو ناپاک نہیں کرایا کہ میرا بندہ ہے، زبان سے کبھی میرا نام بھی لے گا، درود شریف بھی پڑھے گا،
اس لیے اس راہ کو ناپاک ہونے سے بچا دیا۔ ہم سوچیں کہ جس مولا نے ہماری زبان اور منہ کی حفاظت فرمائی، ناپاکی سے محفوظ رکھا، گندگی اور بدبو سے محفوظ رکھا، اس کی ناقدری کر کے ہم نے خود اس کو گندا اور بدبودار کر دیا۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں بہن بہو بیٹیاں، اور اتنے ملک میں جو روز بیان سنا جاتا ہے، یہ صرف سگریٹ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف چرس اور ہیروئن کے نسوار کے لیے نہیں ہے، یہ صرف گٹکے مختلف قسم کے شیشہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے منہ کو غیبت سے بدبودار نہ کریں، ہم اپنے منہ کو چغلی سے بدبودار نہ کریں، ہم اپنے منہ کو گالیوں سے بدبودار نہ کریں، ہم اپنے منہ کو بہتان سے بدبودار نہ کریں۔ ہم طنز کر کے اور بیوی کو ستا کر اور ہر بات پہ طنز اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی عیب ملے تو بکواس کریں اور ذرا سی بات پہ ناراض۔ کیا شیخ خدا کی قسم جب سے تم نے کہا ہے، وہ بیچارہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم بیوی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور خدا کی قسم میں ناراض بھی نہیں ہوا، اور شکل جو تم نے بنائی ہوئی ہے، یبوست تمہارے چہرے پر چڑھی ہوئی ہے، بات نہیں کر رہے ہو، تعریف نہیں کر رہے ہو، منہ ایسے پھلا کر رکھا ہے کہ ذرا ہاتھ لگے تو بم بلاسٹ ہو، یہ تم نے بتایا شیخ کو؟ جنہوں نے بتایا میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہ بھی اصلاح کر دیں کہ جب میرا ایسا حالت ہوتا ہے تو میں بات نہیں کرتا، 10 دن تک بات ہی نہیں کرتا، بس یہ وہ بیچاری کہاں جائے گی مجھے آپ بتاؤ؟ ہم خود ہی تو اپنے گھر کو برباد کرتے ہیں۔ ارے ظالم اس کی تو اصلاح کرا۔ حضرت فرماتے تھے اس چہرے بدماشی یبوست والے چہرے کو آئینے میں تو دیکھو، اپنی آواز بھی تو ٹیپ کرو، تمہارے اس لعنتی کام کا اثر تمہاری اولاد پر آئے گا، یاد رکھنا، ایسے منوس اخلاق سے آئے گا اس پر اثر۔ اگر دین کی بات ہے پوچھو شیخ سے کہ میری بیوی آج کل نافرمانی کر رہی ہے، کیوں نہیں لکھتے؟